الفراش المبسوس، کہا کہ تیری چدراہٹ، تیری سرداری، تیری پیری اور جو وہ تیرا علم ہوا کے اندر یوں اڑے گا جس طرح آگ کے پتنگے اڑا کرتے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ، اس کو نفخہ اولا کہا جاتا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا۔ اچھا یار، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، نفخہ اولا واقعہ ہوگا، تو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر طرف فنا کا عالم ہوگا اور موت کی چادر اوڑھ کے جو ہے وہ ساری خلقت سو جائے گی۔ پھر 40 سال موت کا راج ہوگا اور موت کی حکمرانی کے اندر لوگ سوئے رہیں گے۔ 40 سال گزر جائیں گے۔ رب فرماتا ہے تتبعها الرادفہ، پھر ایک جھٹکا اور دیا جائے گا، اس کو نفخہ ثانی کہتے ہیں۔ جب ایک اور جھٹکا دیا جائے گا تو کہا کہ سن لیجئے تتبعها الرادفہ، جب دوسرا جھٹکا آئے گا تو کہا کہ لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس طرح درندہ کھا گیا وہ شیر کے پیٹ سے نکلے گا، جو پانی میں ڈوب گیا وہ پانی کی تہوں سے نکل کر کے میدان حشر کی طرف، یا جب رب کے حضور حاضر ہوں گے، رب فرماتا ہے قلوب یومئذ واجفہ، پھر بڑے سارے دل ڈر رہے ہوں گے، ان دلوں کے اندر خفت ہوگی، خوف ہوگا۔ ابصارها خاشیہ، بڑی ساری نظریں شرم کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یار یہاں میں رک کر کے آپ کے ایمان کو بلیدگی بخشنا چاہوں گا کہ رب فرماتا ہے قلوب یومئذ واجفہ، بڑے سارے دل ڈر رہے ہوں گے اور بڑی ساری نظریں جھکی ہوں گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں رب نے خود فرمایا جب دل ڈر رہے ہوں گے، نظریں جھکی ہوں گی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں انہیں غمگین بھی نہیں ہونے دوں گا اور ان کے دل کے اندر خفت بھی نہیں آئے گی، بلکہ میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تاج انہیں عطا فرماؤں گا۔ اچھا یار، اگر آپ کا ذوق ساتھ دے اور آپ کی پوری توجہ ہو تو رب نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا۔ رب فرماتا ہے جب دل ڈر رہے ہوں گے، نظریں جھکی ہوں گی، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ گھڑی انہیں پریشان بھی نہیں کرے گی، بلکہ جو ہے وہ آپ کو نشہ رہے گا، جو ہے وہ اگلے سال اسی دن تک قرآن کے ان لفظوں سے۔ رب فرماتا ہے صرف وہ بے خوف نہیں ہوں گے، صرف وہ جو ہے وہ بے غم نہیں ہوں گے، بلکہ سن لیجئے فرمایا جب وہ میرے بندے میری بارگاہ میں آئیں گے نا تو تتلقاہم الملائکہ، کہا میرے فرشتے آگے بڑھ بڑھ کے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ یار کیا منظر ہوگا، نشہ آتا ہے قرآن کی لفظوں سے کہ کیسے وہ بندے ہوں گے، انہوں نے زندگی کیسی گزاری ہوگی کہ جن کے استقبال کے لیے کہیں پہ جبریل کھڑے ہوں گے، کہیں پہ میکائیل کھڑے ہوں گے۔ تتلقاہم الملائکہ، ان لفظوں سے لطف لیجئے، کہا تتلقاہم الملائکہ، جی چاہتا ہے بار بار ان لفظوں کو پڑھا جائے کہ تتلقاہم الملائکہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ میرے فرشتے آگے بڑھ بڑھ کے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے، خوش آمدید آئیے نا، تم نے زندگی بڑی حسین گزاری ہے، تم نے زندگی بڑی خوبصورت گزاری ہے، تم نے زندگی ذکر و فکر والی گزاری ہے، تم نے زندگی یا رب کی عطاعت میں گزاری ہے یا سونے محمد پہ درود پڑھ کے گزاری ہے۔ تتلقاہم الملائکہ، کہا میرے فرشتے آگے بڑھ بڑھ کے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں نے یہ قیامت کا منظر بیان کیا تو یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، تو کفار نے کہا کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو کہنے لگے کہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہماری ہڈیاں بھی خالی ہو جائیں گی۔ نخرہ ایسی ہڈی کو کہتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ مکھ نہ ہو، گودا نہ ہو، اور جو ہے وہ صحرا میں پڑی ہو اور ہوا کے گزرنے کی وجہ سے ایک سیٹی کی آواز پیدا ہو۔ کہنے لگے جب ہماری ہڈیوں سے آواز پیدا ہوگی، جب ہڈی خالی ہوتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ بوڑھے لوگ جب رکوع کے لیے جھکے، سجدے کے لیے اٹھے تو یہ گھٹنوں سے آواز آتی ہے نا، اور میاں صاحب نے اسی آواز کو لے کے ہمیں جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگے کہ گوڈے کمبن تے ہڈیاں کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا ہے، یہ بھی بدیوں باز نہیں آیا جیو مرد دلیرا۔ کہا بڑا بہادر آدمی ہے کہ یہ کیا کیفیت بن گئی۔ تو ان کا خیال تھا کہ جب ہماری ہڈیاں خالی ہو جائیں گی تو کون زندہ کرے گا؟ سورہ یاسین میں مفصل جواب تھا۔ جب نضر بن حارث نے وہ ہڈی کو پکڑ کے یوں کر کے
जो है वो हिला के कहा कि हजूर ये हड्डी भी गल सट गई, कौन जिंदा करेगा? मैं युहिल इज़ामा व हिय रमीम। तो रब ने कहा महबूब इसे कहो ना, वही जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा इसे पैदा फरमाया है। लेकिन यहाँ पे इतनी तफसील से जवाब नहीं दिया गया। कहा कौन जिंदा करेगा? क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा, अगर जिंदा किया गया ये बड़ा घाटे वाला सौदा होगा। तो रब फरमाता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे जिंदा किया जाएगा। रब फरमाता फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, ये तो बस एक झिड़क की बात है, एक डांट की बात है, और हम अपनी जुबान में इसको क्या कहते हैं? दबका। कहा तुम परेशान ना हो कि कैसे जिंदा किया जाएगा, ये तो एक कुदरत के दबके की बात है। जब उधर से डांट पड़ेगी तो ये सीटी बजाती हुई हड्डियां सिर्फ खड़ी नहीं होंगी, रब के हजूर हाजिर भी हो जाएंगी। और जब रब के हजूर हाजिर होंगी तो मेरे रसूल ने फरमाया अल्लाह की बारगाह से कदम हिलने नहीं पाएंगे जब तक बताया नहीं जाएगा कि मैंने जिंदगी कहां पे गुजारी है, कि मैंने जिंदगी चौक चौराहों में बैठ के गुजारी, बोर्ड की छांव के नीचे बैठ के मैंने ताश खेलते हुए जिंदगी गुजारी, या मैंने मस्जिद की चटाइयों पे पेशानी झुका के उसकी उलूहियत के नगमे अलापते हुए जिंदगी गुजारी है। कहा कि एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जवानी कहां पे गुजारी। तुझे आवाज नहीं दी गई थी कि दर जवानी तौबा करदन शेवा पिगंबरी, जवानी में आजा अर्श का रहमान तुझे पिगंबरों की गुलामी में कबूल फरमाएगा, लेकिन तेरे कान पे जू तक नहीं डींगी। बताना पड़ेगा कि माल कहां से कमाया और कहां पे लगाया, एक एक पाई का हिसाब देना होगा। मेरे भाई ये सौखा अमल नहीं है और ये कोई आसान बात नहीं है। एक दरवेश जो है वो बता रहा था कि आखिरत का हिसाब बड़ा औखा होगा। तो एक जो है वो शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि उस्ताद नहीं समझ आई, जरा तफसील से बताओ ना आखिरत का हिसाब कैसे होगा। तो उसने किताब में जितने भी तोलाबा थे खड़ा किया, और अल्लाह वालों के तरीके तो अपने होते हैं ना, जेब से कुछ सिक्के निकाले और कितार वाइज किसी को 10 रुपए, किसी को 8 रुपए, किसी को 5 रुपए और किसी को 1 रुपया दिया। कहा जाओ जरा इसको खर्च करो और सुबह नान पाई के तंदूर पे आ जाना, मैं तुम्हें बताऊंगा हिसाब कैसे होगा। कहा उस्ताद किसी लाइब्रेरी में बुलाओ, मकतब में बुलाओ, मदरसे में बुलाओ। कहा जैसे बेटा कहा वैसे करो। अच्छा फिर सुबह तंदूर जला, और आप देहाती माहौल में रहते हैं, जब तंदूर चलता है तो उसके किनारे भी तो गर्म होते हैं ना। तो उस्ताद ने जिसे 10 रुपए दिए थे कहा जरा तंदूर के पैदे पे खड़ा हो जा और मुझे हिसाब दे 10 रुपए कहाँ पे लगाए। अच्छा इस नीयत के साथ तो खर्च भी नहीं किए। उसने कहा उस्ताद 1 रुपया वहां पे, 1.5 रुपया वहां पे, 2.5 रुपए वहां पे, 3 रुपए वहां पे। अच्छा 10 रुपए का हिसाब देते हुए पाँव पे 6, 7, 8 आबले बन गए। नीचे आया, सिसक रहा था और पाँव में जलन थी। फिर 8 रुपए वाले को, 7 रुपए वाले को। अच्छा फिर जो है वो जिसको 2 रुपए दिए थे उसके पाँव पे 1 आबला बना, और जिसे 1 रुपया दिया था कहा बेटा जरा खड़ा हो तंदूर के पैंदे पे हिसाब दे, तूने कहां पे लगाया। ये मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा उस्ताद आपने 1 रुपया दिया। मकतब से बाहर निकला तो एक फकीर सामने आया, उसने अल्लाह के नाम पे सदा लगाई, मैंने 1 रुपया उसकी जोली में डाल दिया और अपने घर को चला गया। अच्छा फिर नीचे आया, उस्ताद ने कहा देखो जरा, तो जिसके पास 10 रुपए थे उसके पाँव पे ज्यादा अबले, और जिसके पास 1 रुपया था उसके पाँव पे हल्की सी चुभन थी। कहा बेटा समझा तो नहीं पाया, लेकिन नक्शा हल्का सा दिखा दिया है कि आखिरत का हिसाब कैसे होगा। उसकी राहों पे लगाओगे तो हिसाब आसान हो जाएगा, वरना जितना दुनिया में ज्यादा होगा उतना हिसाब भी तुम्हारा औखा होगा। और रब की बारगाह में खड़े होकर के हिसाब देना सौखा नहीं है। इकबाल तो यहां तक कहते हैं कि तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोजे माशर उजर हाय मन पजीर, गर तुम्ही बीनी हिसाब अब नागुजीर, आज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। मालिक तू गनी अजहर दो आलम है, मुझे क़यामत के मैदान में बगैर हिसाब के मुआफ कर देना। अगर मेरा हिसाब लेना जरूरी हुआ तो मालिक ये आरजू है कि मुझे रसूलुल्लाह की नजरों से पोशीदा रखना। अगर हजूर ने पूछ लिया नामा अमाल देख के, इकबाल कलमा मेरा पढ़ता था, उम्मती मेरा था, ये गुनाह करते हुए हया ना आई तो मैं हजूर को जवाब कह दूंगा। इकबाल कहते मैं तो हजूर के सामने नहीं खड़ा हो सकता। आज एक मरते फकीर के कदमों में बैठ के अमल की खिरात रब से मांगिए, और इकबाल के इन लफ्जों से और कुरान के लफ्जों से नूर लेके जाइएगा। अगर हजूर ने हमसे पूछ लिया, हम जो है वो आज गुलामी रसूल है, आशिक रसूल है, हमें गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। यहाँ सदात बैठे हुए हैं, मैं इनको भी जो है वो मुखातब करके कहूंगा। इकबाल ने कहा था यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। मेरे भाई हमारा मनसब अगर बड़ा है
تو پھر ہماری ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ امام زین العابدین مریدوں کے جرمٹ میں داتا علی حجویری نے لکھا ہے، کہا کہ وعدہ کرو جو جنت میں پہلے جائے مجھے بھی ساتھ لیتا جائے۔ تو لوگوں کی چیخیں نکلی، کہا حضرت ہم آپ کی شفاعت کے آسرے۔ فرمایا نہیں، آخرت کے معاملات بڑے اوکھے ہیں۔ اگر میرے نانے نے پوچھ لیا کہ میرا نواسا ہو کے یہ عمل کرتے ہوئے حیاں آئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو میرے بھائی یہاں پہ آج یہ آپ نے نور لے کے جانا ہے مرد فقیر کے قدموں سے، کہ اگر حضور نے پوچھ لیا کہ میرا کلمہ پڑھتا تھا، میں نے اس کام سے منع کیا تھا، تو نے کیوں کیا؟ تو بتاؤ کون سا منہ لے کے ہم حضور کے پاس جائیں گے اور کون سی زبان کے ساتھ ہم حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کریں گے؟ اس لیے نور لے کے جائیے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حساب بم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ ابھی قرآن کریم میرا خیال تھا کہ میں اس صورت کی جو ہے وہ تکمیل نہ صحیح تو ایک رکوع مکمل کروں گا، لیکن وقت کی زنجیریں میرے پاؤں کو کھینچنے لگی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ وسعت دل تو بہت ہے لیکن وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ میں تڑپنے کی تمنا کم ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ صاحبان عز و حشم عمیق قرآنی موضوعات کو بڑے ہی آسان فہم اور سادہ انداز میں ہم سب کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے اور ہمیں سمجھا رہے تھے محترم جناب سید زاہد حسین مصطفی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ احبابِ ذی وقار، آج کی اس محفل میں علماء ذیشان تشریف فرما ہیں۔ ہم موجود تمام علماء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معززین علاقہ بہت سی ایک بڑی تعداد میں جہاں موجود ہیں، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ، سنجیدہ لوگ جب کسی ایسے پروگرام میں بیٹھتے ہیں تو اس پورے پروگرام کو سنجیدگی ملتی ہے، اور پھر اس میں علماء، مشائخ اور جتنے بڑے لوگ اور بڑی شخصیات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب پروگرام کا حق ادا ہو گیا، اب جو بات کی وہ اچھے لوگوں تک، اچھی اور خوبصورت سماعتوں تک ہماری بات پہنچ گئی۔ ایک بار پھر ہم آستانہ عالیہ چکوری شریف کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جن کا میں ذکر کر رہا تھا قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شاہد حسین چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اب ہم میں موجود نہیں، ان کے صاحبزادے قبلہ سید جواد حسین شاہ صاحب جہاں تشریف فرما ہیں، اب ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے خوبصورت لفظوں اور منفرد انداز میں اپنی گفتگو ہماری سماعتوں کے حوالے کریں۔ جناب قبلہ پیر سید جواد حسین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ چکوری شریف۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار میرے بھائیوں، آج کی یہ محفل کوئی عام محفل نہیں، یہ اللہ کے ولی کا ذکر ہے۔ یاد رکھیے، جہاں اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے وہاں نزول رحمت ہوتا ہے، وہاں دلوں کو سکون ملتا ہے،
اور وہاں اللہ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، جن کی آنکھیں اللہ کے خوف سے نم ہوتی ہیں، اور جن کی راتیں اللہ کے سجدے میں گزرتی ہیں اور جن کی آنکھیں اللہ کے خوف سے نم ہوتی ہیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، لوگوں میں نفرتیں پھیل چکی ہیں، ہر شخص ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات رکھتا ہے۔ جب کوئی ایک بندہ ولی اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کا دل بدل جاتا ہے، گناہ گار توبہ کرتا ہے، سخت دل بدل جاتا ہے اور بھٹکا ہوا سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ ذرا غور کریے کہ اولیاء اللہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، تو جس سے اللہ ناراض ہو اس کا کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں یہ واضح اعلان کر دیا گیا ہے کہ اولیاء اللہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی خاص قربت عطا فرمائی۔ ان کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر ہوتی ہیں، ان کا ہر عمل کسی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ محترم سامعین، ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا کی محبت